اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے اللہ کے محبوب بندے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ مقصد بھی ہم بیان کرتے ہیں کہ ہم اولیاء اکرام رحمہم اللہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو سنیں، ان کی زندگی کے احوال سنیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری یہ سنیں، اور ان سے محبت رکھنے والے اپنے اندر کچھ تبدیلی لائے، ان کے نقش قدم پر چلے اور جنت کے راستے پر قدم بڑھاتے چلے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کی سیرت بیان کرتے ہیں۔ اولیاء اکرام کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں، کہیں زہد و تقوی نظر آتا ہے، تو کہیں علم نظر آتا ہے، تو کہیں علم پر عمل نظر آتا ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کی اہل بیت سے محبت نظر آتی ہے، تو کبھی آپ کی سنتوں پر پابندی سے عمل پیرا ہونا ان کی سیرت کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ اس طرح بہت سارے پہلو ہیں اولیاء اکرام کی سیرت کے۔ انہیں بیان کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ناظرین ہیں ان کا عمل کا ذہن بنتا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ کے ایک ایسے ہی محبوب بندے کا ذکر آپ کے سامنے کریں گے جسے آپ سب بہت اچھے انداز سے جانتے بھی ہیں، لیکن ہم نے اب تک ان کی کرامتوں کو بہت سنا ہے، لیکن آج انشاءاللہ عز و جل ان کی کرامتوں کو تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن آج ان کی زندگی کے اس کرامت کے علاوہ بھی اور بہت سارے پہلو ہیں، جیسے عبادت و ریاضت ان کی زندگی کا ایک بہت عظیم پہلو ہے۔ پھر ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ دنیا سے بے رغبتی ہے کہ یہ دنیا سے کیسے بے رغبت ہوا کرتے تھے۔ پھر ان کی زندگی کا ایک پہلو ہے کہ یہ درس و تدریس بھی کرتے تھے اور اپنے پاس پڑھنے والوں سے بڑی محبت بھی کیا کرتے تھے اور ان پر بہت خصوصی توجہ دیا کرتے تھے۔ ایسی شخصیت ہے، ان کا ذکر ہوگا خوف خدا سے مرصع یہ شخصیت ہے، ان کا ذکر انشاءاللہ عز و جل کہ کیسے خوف خدا تھا ہم وہ بھی سنیں گے، نیکی کی دعوت دینے کا بڑا عظیم جذبہ تھا وہ بھی سنیں گے، اور اگر وقت رہا تو علوم و فنون کیسی مہارت والے تھے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شخصیت کا نام بھی عرض کرتا ہوں، پہلے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کی دن گزرنے کے بعد آنے والی رات یہ شب جمعہ ہوتی ہے، اور یہ رات گزرنے کے بعد آنے والا دن روز جمعہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ایک مقام پر یوں فرمان مصطفیٰ ملتا ہے کہ شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء اکرام کی عزت و تعظیم کرتے ہیں،
یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان کے اعراس مناتے ہیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء اکرام سے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے ان کے مزار مبارک پر حاضری دیتے ہیں اور ان کی سیرت کو بیان بھی کرتے ہیں اور سیرت کو سنتے بھی ہیں۔ اولیاء اکرام رحمہم اللہ سلام یعنی اللہ کے محبوب بندے، یہ ایسی مبارک شخصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ان پسندیدہ بندوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ 11ویں پارے کی 12ویں رکوع میں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ترجمہ کنز الایمان، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ صحابی ابن صحابی، جنتی ابن جنتی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اولیاء اکرام پر دنیا میں کوئی خوف نہیں ہے، یہ دنیا میں بے خوف ہے، کوئی خوف نہیں، اور صرف دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی غمگین نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ پاک خوشی و عزت کے ساتھ ان کا استقبال فرمائے گا اور انہیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک نے جو اولیاء اکرام کے بارے میں آیت آئی ہے قرآن پاک میں، اس کے متعلق حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ابھی آپ نے ذکر سنا۔ انہی اللہ کے محبوب بندوں میں ایک بڑی عظیم شخصیت یہ ہے جسے آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے ذکر بھی سنا ہے، ناظرین میں شاید ہی ایسا کوئی ہو جنہوں نے ان کے بارے میں ذکر نہ سنا ہوگا، اور آج ان کے سیرت پر اپنا آج کا ایپیسوڈ کرنے کا مقصد بھی انشاءاللہ عز و جل دوران ایپیسوڈ دوران بیان ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ آج ان کی سیرت ہم کیوں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نشاندہی بھی کر دیں گے کہ آج ہم ان کی سیرت آپ کے سامنے کیوں بیان کر رہے ہیں۔ میرے پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، میری مرادی شخصیت جن کا آج میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ ہیں ہمارے پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی عرف غوث اعظم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج انشاءاللہ عز و جل ان کا ہم ذکر سنیں گے۔ پہلے ان کا کچھ تعارف عرض کرتا ہوں، اسی تعارف میں آپ کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ ہم آج ان کی سیرت پر کیوں سلسلہ کر رہے ہیں، کیوں آج کا ایپیسوڈ اللہ کے محبوب بندے ان کے عنوان پر ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشید سیدی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی اللہ بلکہ ولیوں کے بھی سردار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام غوث اعظم نہیں تھا بلکہ آپ کا نام عبد القادر ہے اور کنیت ابو محمد ہیں، اور القابات بہت سارے ہیں جن میں سے مشہور القاب آپ کے محی الدین ہیں، محبوب سبحانی ہیں، غوث الثقلین ہیں، غوث الاعظم، یہ آپ کے بہت مشہور القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یعنی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ 470 ہجری میں بغداد شریف کے قریب ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے جیلان، تو آپ جیلان میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ جی ہاں ناظرین، آپ اب صحیح پہنچ گئے ہوں گے کہ آج کا ایپیسوڈ ہمارا کیوں غوث اعظم کی سیرت پر ہے۔ ماہ شعبان المعظم بس اختتام کی طرف ہے، کچھ دن رہ گئے ہیں، پھر اس کے بعد ماہ غفران، ماہ سیام، ماہ رحمت، ماہ مغفرت، ماہ جہنم سے آزادی تشریف لانے والا ہے جسے ماہ رمضان المبارک کہتے ہیں، اور ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ یہ ہمارے پیران پیر روشن ضمیر غوث الثقلین محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شب ولادت ہے، یعنی آپ اس دن اس شب میں دنیا میں تشریف لائے،
کہ ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا تھا۔ اسی لیے آج ہم کہ چونکہ بس رمضان کی وہ مبارک تاریخ جس میں غوث پاک تشریف لائے ہیں تو وہ تاریخ بالکل آنے والی ہے، اس لیے آج کا سلسلہ ہمارا اللہ کے محبوب بندے یہ حضور غوث پاک کی سیرت پر انشاءاللہ عز و جل کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو ہے ایک رمضان المبارک غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش کی تاریخ، اور دنیا سے پردہ کرنے کی تاریخ تو بڑی مشہور ہیں، بہت سارے لوگ اسے بڑی 11ویں بھی کہتے ہیں اور اس دن خوب نیازیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے 11 ربیع الثانی، 11 جسے 11 ربیع الآخر بھی کہتے ہیں، اور کئی عاشقان غوث اعظم اسے 11 ربیع الغوث بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اس دنیا سے انتقال کرنے کی تاریخ تھی جس میں ان کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد ماجد کی طرف سے جو ہے یہ نواسۂ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہوتے ہیں۔ والد کی طرف سے آپ 11ویں پوتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور اپنی والدہ ماجدہ کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں پوتے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دونوں طرف سے، والد کی طرف سے بھی اور والدہ کی طرف سے بھی، آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہیں، اور آپ والد کی طرف سے امام حسن کی اولاد ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ امام حسین کی اولاد میں ہیں۔ میرے ان پیارے پیارے FGN چینل کے ناظرین، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جیسے مختصراً سیرت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آج ایسی شخصیت کا ہم ذکر سنیں گے جنہیں صرف کرامتوں پر ہی اکتفا نہیں کر دیا گیا کہ آپ صرف کرامت دکھانے والے ولی نہیں تھے، بلکہ زہد و تقویٰ بھی تھا، دنیا سے بے رغبتی بھی تھی، عبادت و ریاضت والی زندگی بھی تھی، شریعت کے احکام پر عمل کرنے والی زندگی بھی تھی، بلکہ شریعت سکھانے والی زندگی بھی تھی۔ تو انشاءاللہ ان زندگی کے مختلف پہلوؤں کے واقعات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنی عبرت کے لیے، اپنی نصیحت کے لیے ان میں سے کیا حاصل کر رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل میں آپ کو عرض کرتا ہوں، تاکہ غوث پاک کی سیرت ہمارے لیے رہنمائے اصول بن جائے، زندگی گزارنے کا ایک طریقہ مل جائے ان کی زندگی سے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ دنیا سے بے رغبت رہتے تھے، دنیا کی مال دولت سے، دنیا کے منصب سے، دنیا کی جاہ سے آپ کو کوئی رغبت نہیں تھی، بلکہ دنیا کی دولت کے بڑے بڑے آفر ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دنیا دار کرتے تھے، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ان بڑے بڑے آفر، منصب کے آفر، مال کے آفر، اس کو آپ ٹھکرا دیا کرتے تھے اور زہد و تقویٰ والی زندگی آپ گزارتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ حضور غوث پاک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نیم روز ملک کا ایک بادشاہ تھا، اس نے لیٹر بھیجا۔ نیم روز ملک ابھی کے دور میں یہ افغانستان کا ایک صوبہ ہو چکا ہے، اور پہلے کیا تھا وہ نہیں پتہ، لیکن اس وقت میں لیٹسٹ رپورٹ کے مطابق یہ افغانستان کا ایک صوبہ ہے نیم روز۔ یہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لیٹر بھیجا، لکھا کہ میں ملک کا کچھ علاقہ، نیم روز ملک کا کچھ علاقہ بطور جاگیر، بطور میراث، بطور تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بھی میری طرح عیش و آرام کی زندگی گزار سکیں۔ میرے پیارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے جواب میں، جو اس کا خط تھا اس کے جواب میں فارسی میں 4 اشعار لکھ کر بھیجے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ہمارے غوث پاک نے جوابی خط میں لکھا کہ اگر میرے دل میں ملک کے سنجر کی کچھ بھی ہوس ہوتی تو سنجر کے بادشاہ کے کالے رنگ کے تاج کی طرح میرا نصیب کالا ہو جائے۔
اس لیے کہ جب مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں راتوں کو جاگنے کی سلطنت حاصل ہے، مجھے نیم روز کی سلطنت کا آدھا حصہ جاگیر میں نہیں چاہیے، بلکہ مجھے دولت نیم شب یعنی اللہ پاک کی یاد میں رات گزارنے کی سلطنت حاصل ہے۔ سلطنت نیم روز کی قیمت میری نظر میں جو کے دانے کے برابر بھی نہیں۔ آپ نے جو اشعار لکھے اس کا ترجمہ تھا کہ یہ میرے سامنے نیم روز جو ملک کی تم جاگیر مجھے دینا چاہتے ہو، یہ جو کے دانے کی برابر بھی اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اب میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت سنیے۔ ایک تو ہے دنیا سے بے رغبتی کہ دنیا کا مال آ رہا ہے، آپ اس کو قبول نہیں فرما رہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو راتیں میں جاگتا ہوں ایسی سلطنت مجھے حاصل ہے، تو یہ دنیا کی سلطنت مجھے نہیں چاہیے۔ اب وہ سنیں کہ کیسے رات جاگنے کی جاگنے کا آپ کا معمول تھا، عبادت کرنے کا آپ کا معمول تھا، جسے آپ عظیم سلطنت شمار کر رہے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے پیر و مرشید غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم فرمایا ہے۔ 15 سال یہ معمول رہا کہ ایک رات میں مکمل قرآن پاک ختم آپ فرماتے تھے۔ میں اور آپ اب غور کریں، ہمارا قرآن پاک ایک سال میں کتنی مرتبہ مکمل ہوتا ہے؟ ماہ رمضان آ رہا ہے، قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بنے گا، لیکن رمضان کے جاتے ہی قرآن پاک پڑھنے کا ذہن بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے غوث پاک جن سے ہم محبت کرتے ہیں، دیکھیں وہ ایک رات میں ایک مکمل قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ ایک دن پڑھ کر دوسرے دن چھوڑ دینا ایسا نہیں، بلکہ 15 سال تک آپ کا یہ معمول۔ آپ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک رات جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات کا ارادہ کیا، یعنی قرآن پڑھنے، نماز پڑھنے کا جب ارادہ کیا، تو نفس نے سستی کرتے ہوئے تھوڑی دیر سو جانے اور بعد میں اٹھ کر عبادت کرنے کا مشورہ دیا کہ رات ہے، رات کا حصہ کافی باقی ہے، کچھ دیر آرام کر لو، پھر اٹھ کر نماز پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا۔ نفس نے یہ مشورہ دیا۔ جس جگہ دل میں یہ خیال آیا تھا، اسی جگہ اور اسی وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک قدم پر کھڑے ہو کر ایک قرآن کریم ختم فرمایا۔ اپنے نفس کو تنبیہ فرما رہے ہیں کہ تو مجھے اللہ کی عبادت سے غافل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے روکنا چاہتا ہے، تو تجھے تنبیہ کے لیے میں اب یہ کروں گا کہ تو آرام کا مشورہ دیتا ہے، لیکن میں آرام نہیں بلکہ ایک پیر پر کھڑے ہو کر اس ایک رات میں اسی جگہ جہاں یہ دل میں خیال آیا اور اسی وقت آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک ختم فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ ناظرین کسی کے ذہن میں ایک یہ وسوسہ آئے کہ ہاؤ از دیٹ پاسبل کہ ان کی راتیں میں ایک رات میں پورا قرآن ختم ہو رہا ہے، 1000 نوافل پڑھ رہے ہیں۔ پھر غوث پاک کی سیرت میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ 40 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ بات سننے کے لیے تو بڑی آسان لگتی ہیں کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لینا، لیکن اگر اس بات کی گہرائی کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ بات پتہ چلے گی کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ 40 سال تک رات میں سوئے نہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہیں، کیونکہ سونے کے بعض انداز ایسے ہیں جو وضو کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سوئے ہوتے تو پھر عشاء کا وضو ٹوٹ چکا ہوتا اور فجر کے لیے نیا وضو کرنا پڑتا، لیکن 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر ادا کرنے کا مطلب یہ کہ 40 سال آپ رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کرتے ہوئے اپنی راتوں کو گزارتے رہیں، آپ رات بھر سوئے نہیں۔ تو اب کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کی عبادت رات بھر کر رہا ہوں، اسے نیند نہ آئے، غنودگی نہ آئے، اس کے غفلت کا
اس کے اوپر غفلت کی چادر نہ آ رہی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں آئیے آپ کو کچھ تحریر پڑھ کر سناتا ہوں، جس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ ایسا ہونا بالکل ممکن ہے، اور بلکہ آج تو یہ ایک معمہ تھا جو ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے کے لوگوں کے لیے یہ معمہ ہوگا، لیکن آج کے دور میں یہ معمہ سلجھ چکا ہے، آسان ہو چکا ہے، لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہو چکا ہے۔ وہ اس طرح کہ اس کا جواب یہ ہے، میں جواب دے رہا ہوں آپ کو کہ کیسے یہ راتیں گزر جاتی تھی عبادت کرتے ہوئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نیک بندوں کے دل محبت الہی اور پرہیزگاری سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں، ان کی روحیں ذکر الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اسی لیے وہ ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہتے تھے، اور یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ مقام کہ راتیں عبادت میں گزر جائے، رات کا پتہ نہ چلے، ایک رات میں ایک قرآن مکمل ہو جانا، 1000 رکعت نفل پڑھنا، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنا، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آپ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ کچھ تبدیلی کے ساتھ بیان کرتا ہوں جو اس معمے کو بالکل سلجھا رہی ہے کہ یہ لوگ رات بھر عبادت کرتے تھے اور کیسے انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات ختم ہو گئی ہے، جس میں کسی نے کچھ یوں چوٹ کی تھی کہ آج جس طرح لوگ ساری رات سوشل میڈیا پر چیٹنگ کرنے، ویڈیوز دیکھنے وغیرہ میں گزار دیتے ہیں، اور بارہا تھکن و کوفت کا اظہار بھی نہیں ہوتا۔ 11 بجے شروع کیا تھا، اسکرول کر رہے ہیں، یہ فلاں سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ پر چلے گئے، اس کو اسکرول کر رہے، ویڈیوز دیکھ رہے، پوسٹ دیکھ رہے، میسج پڑھ رہے، کمنٹس پڑھ رہے، فوٹوز دیکھ رہے، پھر یہاں سے دل بھرا کسی اور سوشل میڈیا پر چلے گئے، وہاں اسکرول کر رہے، وہاں پر دیکھ رہے، میسج دیکھ رہے، فوٹوز دیکھ رہے، ویڈیوز دیکھ رہے۔ 11 بجے شروع کیا تھا، 2 کب بج جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا۔ 2 بجے دیکھا کہ اچھا 2 بج گئے، سونے کی کوشش کرتا ہوں، بیٹھ کر دیکھ رہا تھا، لیٹ جاتا ہے، پھر لیٹ کر موبائل نہیں چھوٹتا، پھر اسکرول کر رہا ہے، 3 بج گئے، 4 بج گئے، حتیٰ کہ صبح کا سورج طلوع ہو گیا۔ کیسے پتہ نہیں چلا کہ رات گزر گئی؟ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ ہمیں موبائل دیکھنے میں، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پر جا کر اس کی اسکرین اسکرول کرنے میں، میسیجز، پوسٹ، فلاں چیزیں یہ پڑھنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، اور یہی دل لگنا رات کب ختم ہوئی پتہ نہیں دیتا۔ اللہ کے ولیوں کا اس کی عبادت میں ایسے ہی دل لگتا تھا کہ جب وہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو انہیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور ساری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی تھی۔ تو یہی ہے جس طرح آج ہمارا موبائل دیکھتے ہوئے گھنٹوں، منٹوں، پھر کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے، گھنٹوں کا پتہ نہیں چلتا ہے، اسی طرح اللہ کے ولیوں کو اس کی عبادت میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وقت کتنا گزرا ہے۔ میں اور آپ غور کریں کہ میرا اور آپ کا وقت جو گزر رہا ہے وہ کہاں گزر رہا ہے؟ سوشل میڈیا پر گزر رہا ہے، یا موبائل کے فوٹوز دیکھنے میں گزر رہا ہے، موبائل کے اپلیکیشنز کو سرچ کرنے میں گزر رہا ہے، یا قرآن پاک کو پڑھنے میں گزر رہا ہے، نمازیں پڑھنے میں گزر رہا ہے، ذکر و اذکار کرنے میں گزر رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے میں گزر رہا ہے۔ میں ایک جنرل کلام کر رہا ہوں کہ رات مختص نہیں ہے کہ رات کیسے گزر رہی ہے، رات کا حال تو بے حال ہے، دن بھی ہمارا بڑا بے حال ہے۔ میں دن کی بھی بات کر لوں کہ دن ہمارے کیسے گزر رہے ہیں، کیا دن میں نمازیں جو 5 وقت کی فرض ہیں وہ ہم سے پوری ادا ہو سکی؟ دن بھر میں ہم نے سوشل میڈیا پر کتنا وقت دیا اور قرآن کریم پڑھنے میں کتنا وقت دیا؟ ہم نے دن بھر میں درود پاک پڑھنے کو کتنا وقت دیا؟ میسیجز پڑھنے کو کتنا وقت دیا؟ ہم خود موازنہ کر لیں۔ ہم غوث پاک سے محبت تو کرتے ہیں، لیکن کیا غوث پاک کی سیرت کو اپنایا ہے؟ ان کے نقش قدم پر ہم چلے ہیں؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، غوث پاک سے صرف محبت زبان کی حد تک نہ کریں۔ محبت اس چیز کا نام ہے
کہ جس سے محبت کرتا ہے بندہ اس کے طریقے کو بھی اپنائے، اس کی نقل کرنے میں فخر محسوس کرے، وہ جس راستے پر چلا ہے اس راستے پر چلے، وہ جس انداز سے چلے اس انداز سے چلے، یہ محبت ہوتی ہے۔ غوث پاک سے محبت کا عملی ثبوت دیجیے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جہاں عبادت گزار تھے، وہی خوف خدا سے بھی بہت آپ کی شخصیت مرصع تھی، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر کوٹ کوٹ کر خوف خدا بھرا ہوا تھا۔ سرکار بغداد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آپ کے خوف خدا کے متعلق لکھا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو، اب دیکھیں خوف خدا کیسا ہے، اور ہم اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود ہمارے اندر خوف خدا کے خاک کا نقطے کے برابر بھی ہمارے اندر خوف نہیں ہے۔ یہ نیکوکار تھے، عبادت کا حال آپ نے سنا، اس کے باوجود کیسا خوف خدا ہے۔ شیخ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بعض لوگوں نے حرم کعبہ میں دیکھا کہ آپ کنکریوں پر، چھوٹے چھوٹے پتھروں پر سر رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہیں کہ اے رب کریم مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں، یعنی میرے عمل ایسے ہیں کہ جسے سزا کے بغیر بخشا نہ جائے، اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو غوث پاک عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ بروز قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ نیکوکار لوگوں کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آ رہا ہے، 30 یا 29 دن گزرنے کے بعد عید آئے گی۔ پھر عید میں وہ لوگ جنہوں نے ماہ رمضان نیکیوں میں گزارا وہ تو خوشی کریں گے، ان کا حق بھی ہے، لیکن بعض وہ نادان جنہوں نے ماہ رمضان غفلت میں گزارا، نہ تراویح پڑھی، نہ صبح فجر کی نماز پڑھی، روزہ رکھا تو اس کے حقوق پورے نہیں کیے، روزے کی حالت میں کبھی کرکٹ کھیلا، کبھی کچھ غفلت میں رمضان کے دن گزارے، یہ لوگ بھی عید کی خوشیاں منائیں گے۔ عید میں بڑے اچھے کپڑے پہنیں گے، مبارکباد دیں گے، محظوظ ہوں گے، اچھے کھانے کھائیں گے، پکنک پر جائیں گے، خوشی منائیں گے، جبکہ عید تو حقیقی معنوں میں ان لوگوں کی ہیں جنہوں نے ماہ رمضان پرہیزگاری کے ساتھ گزارا ہے۔ لیکن کیا پرہیزگار اور کیا وہ لوگ جنہوں نے غفلت کی نظر کر دیا رمضان کو، سب عید کی خوشیاں منائیں گے۔ ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں منقول ہیں کہ آپ کو عید کے دن دیکھا گیا کہ آپ رو رہے ہیں، آپ سے پوچھا گیا کہ حضور آج تو عید کا دن ہے تو پھر یہ رونا کیسا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کل عید ہیں اور سب خوش ہیں، لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر جاؤں گا میرے لیے تو وہ دن عید کا دن ہوگا۔ کون فرما رہے ہیں؟ تمام اولیاء اکرام کے سردار فرما رہے ہیں، جنہوں نے یہ فرمایا کہ میرا قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہیں۔ وہ جو غوث اعظم ہیں، 3 شخصیت غوث اعظم گزرے ہیں، ایک گزرنا باقی ہے، 2 گزر چکے ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ یہ اول غوث اعظم ہیں، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شیخ عبد القادر یہ غوث ثانی ہیں، غوث اعظم ہیں، اور امام مہدی جو قرب قیامت میں تشریف لائیں گے یہ تیسرے غوث اعظم ہوں گے۔ یہ دوسرے غوث اعظم فرما رہے ہیں کہ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ دن ہوگا جب وہ اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوگا۔ غوث پاک جیسی شخصیت اپنے ایمان کے بارے میں اتنے متفکر، جن کی عبادت بھی ہیں، ریاضت بھی ہیں۔ میرے FGN چینل کے ناظرین، اب مجھے بھی غور کرنا ہے، آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہو کر خوف خدا ایسا رکھے۔ میں تو گناہ گار ہوں، میرے تو عمل ایسے ہیں جو ناقص ہے، پتہ نہیں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں۔ عمل کرتا ہوں تو بعض اوقات ریاکاری ہوتی ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہوں تو عجیب خیالات آتے ہیں، قرآن کھولا چند آیتیں پڑھنے کے بعد میں دل اکتاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے دل اتنا سیاہ ہے کہ جہنم کا تذکرہ سن کر بھی خوف نہیں آتا، اللہ کی نافرمانی پر عذاب سے ڈرایا جائے خوف نہیں آتا، بعض اوقات
علماء مبلغین جنت کے تذکرے کر کر جنت کی نعمتوں کی لالچ دلاتے ہیں کہ اس انداز سے کوئی نیکی کی طرف آ جائے، دل نیکی کی طرف راغب نہیں ہوتا، پھر بھی ہم اپنے آپ کو بڑے نیک سمجھتے ہیں، ہم اللہ کا خوف بالکل بھی نہیں رکھتے، جبکہ ان اولیاء اکرام سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنا یہ ہمارا حق ہے، کہ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو راضی کر دیا ہے، لیکن ہم نے اپنے عمل سے اپنے رب کو راضی نہیں بلکہ ناراض کیا ہے۔ تو خوف تو ہمیں سب سے زیادہ کھانا چاہیے، لیکن آج ہماری کیفیت ہم آپ کے سامنے ہے، میری کیفیت میرے سامنے ہے، آپ کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ نمازوں کا کیا حال ہے، تلاوت قرآن کا کیا حال ہے، پڑوسی کے حقوق ادا کرنے میں ہمارا کیا حال ہے، والدین کے حقوق ادا کرنے میں، بھائی بہنوں کے حقوق ادا کرنے میں ہمارا کیا حال ہے۔ اگر صحیح معنوں میں کہا جائے تو سب بے حال ہے۔ اسی لیے خوف کھانا چاہیے اللہ کا، اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں رب ناراض ہو گیا اور اس نے گرفت فرما لی تو میں کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اے غوث اعظم کے چاہنے والوں، AFGN چینل کے ناظرین، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اپنے لیے زندگی گزارنے کا ایک رہنما بنائے، ایک اصول بنائے، ان کی سیرت کو پڑھے اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کے نقش قدم پر چلے، انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں طلبہ اکرام سے محبت کا بھی ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں طلبہ سے محبت کے متعلق ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دینی طالب علم پر شفقت کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ان کی کمزوریوں کو آپ نظر انداز فرما دیا کرتے تھے۔ شیخ احمد بن مبارک فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عجمی یعنی غیر عربی طالب علم تھا، وہ بہت کند ذہن تھا، بہت ہی مشکل سے کوئی چیز اسے سمجھ آتی تھی۔ ایک دفعہ وہ طالب علم آپ کے پاس بیٹھا سبق پڑھ رہا تھا کہ ابن سمحل نامی ایک شخص حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ جب اس نے اس طالب علم کی کند ذہنی دیکھی اور اس پر حضرت غوث پاک کا صبر و تحمل اور شفقت دیکھا تو اسے بہت تعجب ہوا۔ جب وہ طالب علم وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو ابن سمحل رحمۃ اللہ علیہ نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ اس طالب علم کی کند ذہنی اور آپ کے صبر پر مجھے حیرت ہوتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری محنت اس کے ساتھ بس ایک ہفتے کی ہے، بس ایک ہفتے کی یا اس سے بھی کم، کیونکہ اس طالب علم کا انتقال ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا احمد بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہم نے اس طالب علم کے دن گننا شروع کیے اور جب ایک ہفتہ پورا ہونے کو آیا تو آخری دن واقعی اس کا انتقال ہو گیا تھا۔ کند ذہن تھا لیکن غوث پاک کی خصوصی توجہ اسے حاصل تھی۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، استاذ کے لیے، اساتذہ کے لیے بڑا پیارا مدنی پھول ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں استاذ شاگردوں پر شفقت کرے اور انہیں اپنے بیٹوں جیسا سمجھے، اپنی اولاد جیسا سمجھے۔ استاذ کا مقصود یہ ہو کہ وہ شاگردوں کو آخرت کے عذاب سے بچائے گا۔ تو یہ دیکھیں ناظرین اکرام، جو استاذ ہیں اسے چاہیے کہ وہ اپنے پاس ایسے بچوں کو بھی رکھے جو کند ذہن ہیں اور خود ان کی تربیت کرے۔ آج ہوتا یہ ہے کہ جو بریلینٹ ہے، پڑھا لکھا ہے، جلدی سمجھ جاتا ہے، ایسے کو استاذ اپنے قریب رکھتے ہیں اور کمزور کو ان کے تحت کر دیتے ہیں۔ جو سمجھانا ہے مسئلہ اس ہوشیار طالب علم کو سمجھاتے ہیں اور جو کند ذہن ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس سے سمجھ لینا۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والوں کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کند ذہن کی خود تربیت کریں۔ غوث پاک نیکی کی دعوت دینے کا بڑا جذبہ رکھتے تھے اور انداز یہ تھا کہ آپ اجتماعات میں بیانات کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا نیکی کی دعوت دینے کا اتنا میرے اندر جذبہ تھا کہ کبھی کبھی تو یہ جذبہ جو ہے وہ اختیار میں نہ ہوتا اور حالت یہ ہوتی کہ 3 ہی فرد ہوتے تو میں ان کو نیکی کی دعوت دینا شروع کرتا۔ کبھی میں عیدگاہ چلا جاتا، وہاں بیان کرتا تو لوگوں کے ہجوم سے وہ عیدگاہ کم پڑنے لگیں، پھر لوگوں نے شہر کے باہر منبر لگایا، میں نے وہاں بیان کرنا شروع کیا تو وہاں جگہ کم پڑنے لگی اور میرے اجتماعات میں میری نیکی کی دعوت سننے کے لیے غوث پاک فرماتے کہ 70,000 کے قریب افراد آیا کرتے تھے۔
غوث پاک ان کو نیکی کی دعوت دیتے، ان کو دین کی سمجھ سمجھاتے، دین سکھاتے، شریعت سکھاتے۔ میرے ناظرین، ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اجتماعات میں جاتے ہیں؟ یا اگر ہمیں علم دین حاصل ہے تو کیا ہم دوسروں کی تربیت کر رہے ہیں؟ غوث پاک کی سیرت سے ایک چیز یہ بھی حاصل کرے کہ جہاں گناہ ہوتا ہوا دیکھے وہاں نیکی کی دعوت دے۔ علم اگر ہے تو لوگوں کو علم سکھائے، اگر علم نہیں ہے تو علم جن کے پاس میں ہے ان کی صحبت میں بیٹھیں۔ اور بھی بہت سارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے میرے پاس میں پہلو لکھے ہیں، لیکن ناظرین سلسلے کا وقت ہمارا پورا ہوا۔ اب کن کن پہلوؤں پر ہم غوث پاک کے بارے میں کلام کریں؟ بس یہی ہے کہ اب سلسلے کا وقت پورا ہوا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ عز و جل زندگی نے ساتھ دیا اور ایسا کوئی موقع آیا تو ہم غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر پھر سے انشاءاللہ عز و جل ایک ایپیسوڈ کریں گے، جس میں غوث پاک کی اور بھی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ہمارا یہ سلسلہ تو اللہ کے محبوب بندے یہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ پھر کسی اور اللہ کے محبوب بندے کی سیرت لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ہمارا چینل FGN چینل دیکھتے رہیے، اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیے۔ اللہ عز و جل ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، ان کی سیرت پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ والے جو اللہ سے ملاتے